آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم صفات سلارے علامہ حسان محمد عنایت رسول فرمانی صاحب ہم سب کو سوئے پیمانے چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا
مرحبا مرحبا کی مدنی مرحبا 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 کی مدنی مرحبا 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 بولو مرحبا سرکار کی آمد سارے بولو سرکار کی آمد سونے کی آمد مدنی کی آمد اچھے کی آمد سچے کی آمد حضور کی آمد مرحبا مرحبا کی مدنی بولو مرحبا مرحبا کی مدنی تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی ہو تمہاری گور دینا جگمگاتے جائیں گے بولو مرحبا جشن میلاد مصطفیٰ سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا حسنین کے نانا نانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا نانا حسنین کے نانا زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا حسنین کے نانا نانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا نانا حسنین کے نانا سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ کہ مستی میں ڈوبا ہے
دیکھو عالم سارا سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ کہ وہ مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا ڈھونڈ رہے نا سایہ ہے لیکن دو جد در ہے آپ کا سایہ عرش معلا بنا محلہ دین کو رب نے بلایا حشر تلقنا حشر تلقنا ہوگا کسی کا ایسا جانا حسنین کے نانا نانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا نانا حسنین کے نانا آپ کے در کا ہوں میں بکاری آپ ہیں میرے دادا سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا نادا آپ کے در کا ہوں میں بکاری آپ ہیں میرے دادا سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا نادا آپ تو ہیں آپ تو ہیں آتا ہے دل کو سب کی یاد نبھانا حسنین کے نانا نانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا نانا حسنین کے نانا نسبت کا پیغام ہے دین کو خادم غوث جلی نسبت کا سبحان اللہ ہے دین کو خادم غوث جلی کرتا ہے مجھ پہ ناز زمانہ میں صاف علی آپ کی آپ کی آل کے در کا سز ہو سائل ہو پرانا سبحان اللہ حسنین کے نانا نانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا حسنین سبھی کا دور اعلیٰ ہے نبی ہیں محترم سارے سبھی کا دور اعلیٰ ہے محمد مصطفیٰ جیسا زمانہ ہو نہیں سکتا محمد مصطفیٰ جیسا زمانہ ہو نہیں سکتا کہانی ہو نہیں سکتی فسانہ ہو نہیں
सकता सिद्दीक और मुस्तफा जैसा याराना हो नहीं सकता। गदा है कि नहीं है फितरत में तेरी, ज़ौक़े वफा है कि नहीं है, तू शहीदो आलम का गदा है कि नहीं है, फितरत में तेरी ज़ौक़े वफा है कि नहीं है। कुछ सोच कि आता है तेरा रिज़्क़ कहाँ से, कुछ सोच कि आता है तेरा रिज़्क़ कहाँ से, आका की निस्बत का सिला है कि नहीं है, ये सरकार की निस्बत का सिला है कि नहीं है। और महरूम रही फातिहा खानी से कब्र भी, महरूम रही फातिहा खानी से कब्र भी, गुस्ताख मोहम्मद को सजा है कि नहीं है। और है आज भी जिंदा, है आज भी जिंदा सिद्दीक उमर जहां में, है आज भी जिंदा सिद्दीक उमर जहां में। अरे सरकार के कदमों में बका है कि नहीं है। मोहब्बत से कहिए जरा सुभान अल्लाह। और खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है। अरे डालकर मेरे अब्बों पे पर्दा, डालकर मेरे अब्बों पे पर्दा, मुझको अच्छों में डाल रखा है। और आका या रसूल अल्लाह, आका या रसूल अल्लाह, ये दीवाना कब का मर गया होता, कमली वाले तेरे टुकड़ों ने बांध रखा है, कमली वाले तेरे टुकड़ों ने बांध रखा है। और आका या रसूल अल्लाह, ये दीवाना कब का मर गया होता, तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है। और मुस्तफा के शबी है हसन हुसैन, मुस्तफा के शबी है हसन हुसैन, नाम पर्दे में आल रखा है, नाम पर्दे में आल रखा है। और अहबाब जी वकार बड़ी खूबसूरत बज़म जो आज महफ़िले जश्न मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से आज सजी हुई है। ट्रैफिक की वजह से डॉक्टर साहब की बिला कुछ ताखीर का शिकार हो चुके, और चंद ही लम्हों में 1 या 2 मिनट में वो इंशाल्लाह महफ़िल की ज़ीनत बन जाएंगे। और फिर वो अपने विजदानी और खूबसूरत अंदाज से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएंगे। आप अहबाब की समातों की नजर खतीब पाकिस्तान खादिमुल हदीस हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद यामीन मदनी साहब आप तशरीफ लाते हैं और हमारी समातों को मुनव्वर फरमाएंगे। और डॉक्टर साहब किबला भी तशरीफ ला चुके हैं। चंद ही लम्हे हम गुजरेंगे कि आप पंडाल की जीनत बन जाएंगे। आप बाहर तशरीफ ला चुके हैं। अहबाब एक नारा बुलंद कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में, जो होना इश्क मुस्तफा, जो होना इश्क मुस्तफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निय्यतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही और कमा अलैहि सलाम। हज़रात मोहतरम चाकर राजा विच बड़ी सोहनी महफिल मिलाद सजाई गई। भाई राशिद साहब ने कुछ लोग होंदे ने वो वाकई महफिल च आउंदे ने ते कुछ लोग होंदे ने जिवें तुसीं वेंदे हो पे उन्हां दा हाल फिर मैं की दसां।
ہر بندے دی محفل وچ آن دی اپنی نیت ہے. اسی طرح سٹیج تے جڑے احباب تشریف لے آندے نے انہاں دی بھی اپنی اپنی نیت ہے. میں چوندے تو صرف ایک وعدہ محبت انہوں پورا کرنا آیا ہوں. میری گفتگو دے درمیان انشاءاللہ قبلہ ڈاکٹر صاحب سٹیج تے ہون گے. بڑی جگہ تے ہویا پنڈی لاہور دیگر جگہ تے جتھے کتے وعدہ کیتا ہے. بحیثیت انسان نبی رحمت دا ارشاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سفر والسفر سکر ولو کان میلا او کما کان علیہ السلام. کہ دنیا سفر ہے تے سفر عذاب دا ٹکڑا ہے. اگرچہ ایک میل کی تے جانا ہوئے کی پتہ بندے کو پریشانی ہو جائے. قبلہ ڈاکٹر صاحب لاہور سن تے میرا رابطہ سی تے ہون ساڑھے پنڈ امید ہے کہ پہنچ گئے. چند لمحیاں تو بعد اس پنڈال چھوڑ گے جڑے باہر آلے نے انہوں نے میں نہیں کہندا جڑے تسی بیٹھے ہو نا اے ویکھو تسبیح دے دانے پروئے سونے لگ دے. تسی ذرا اگے اگے آ گئے. تسی محفل چی بیٹھے ہو نا محفل چی آئے ہو. تسی جڑے تے باہر کھلوتے نے میں انہوں نے نہیں کہندا. ویسے میری ڈیوٹی بھی نہیں سی جڑا وہ کام میں کرنا وا پیا. میں تے بس مہمان آیا ہاں تے مہربانی گھر والے دی اگے آ جاؤ. اے جگہ نہیں خالی چھڈی دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل لگی سی. 3 بندے آئے. ایک بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بالکل نیڑے ہو کے بیٹھ گیا. ایک تھوڑا جہا دور ہو کے بیٹھ گیا تے تیسرے نے ویکھیا رش بڑا ہے تے تر گیا. تے جدوں محفل مکن لگی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اینا 3 بندیاں دی حکایت نہ بیان کر دیا. یا رسول اللہ بیان فرماؤ. حضور نے فرمایا جیڑا تے ویکھ کے مڑ کے تر گیا نا او اللہ دی رحمت تو دور ہو گیا. او رحمت تو مڑ گیا. تے فرمایا جڑا شرماندہ پیچھے ہو کے بیٹھ گیا نا اللہ دی رحمت نے بھی وہ دے کلوں شرم کر لئیے. تے فرمایا جڑا میرے قدمہ جا کے بیٹھ گیا وہ اللہ دیا رحمتہ میں جا کے بیٹھ گیا. بڑی مہربانی ساکی صاحب تسی سبحان اللہ کیا. میں بھی نہیں تینوں اگلا تو ہی کہو سبحان اللہ. بس اور تھوڑا جا نیڑے ہو جاؤ. تھوڑا جا نیڑے ہو جاؤ کوئی گل. اور جڑے دور نے نا وہ نیڑے ہو جاؤ. اور بچے بیٹھے نے پتر ذرا نیڑے ہو جاؤ. کچھ بھی نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب ہونے ہی اے دروازے رستے جدوں اتے تشریف لے آئے تے پھر ذرا پریشانی نہیں ہونی چاہیے. میں نے پتا ہے کچھ لوگ باہر کھلوتے نے تے انہاں نے دوڑ لانی ہونی. یہ میں نے پتا ہے. جی حضرات ہر بندے دی اپنی نیت. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملی. مومن دی نیت ہو دے عمل تو چنگی ہے. مومن دی نیت ہو دے عمل تو. میرے نام دے نال خاتم الحدیث لکھیا جاتا ہے تو میں نے بڑی خوشی ہوتی ہے. ویسے میری زندگی دا معمول بھی یہ ہے کہ میں سٹیج تے کھلو جاواں تے کوشش کرنا وا کہ سچی کھبی گل نہ کیتی جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بیان کیتی جائے تاکہ جیڑا محفل دا سامعین وچوں مسلمان بھرا ہے او دی جھولی چ کوئی نگینا سونی جی گل پی جائے. میں کل پرسوں ایک حدیث پاک پڑھی ہے تے میں گھر والےاں نوں اجے اپنے سنائی ہے تے ہن تانوں سنانا پیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوکاں نوں مصیبت وچ ویکھیا. کدے وچ؟ پریشانی وچ غم وچ ویکھیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں لوکاں نوں چاہیدا سی کہ اپنے رب کولوں عافیت دی دعا کردے رہندے. کی کردے؟ عافیت دی. اے کچھ لے کے بھی جاؤ نا. لنگر تے کھانا ہے وہ ٹھیک ہے پر محفل دا لنگر کوئی گل بات ہے. میرے ایک دوست نے سیالکوٹ وہ جو جمعہ پڑھ کے اسی کٹھے بیٹھنے 8 سال دا معمول ہے. جمعے تو بعد اسی کٹھے کھانا کھانے ہیں. وہ ایک اور مسجد چ جمعہ پڑھتے ہیں میں ایک اور مسجد چ جمعہ پڑھانا وا. جی قاری صاحب کی جمعے تے بیان کیتا ہے میں دسنا وا. وہ دوست جہاں جمعہ سن کے آئے نے وہ مینوں دسدے نے کہندے نے قاری صاحب میں جمعہ پڑھیا میری جیبی چ اج اللہ دے قرآن دی یہ گل آ گئی ہے تے نبی پاک دا یہ فرمان آ گیا.
دیکھو نا ہر جگہ دا کوئی مقصد ہے. مسجد جاندے ہو تے نیکیاں کماؤ, اوتھے چودراہٹ نہ منڈو, اوتھے چودھری نہ بنو, چیمے چٹھے چودھری. ایک پاسے اے رب دا گھر ہے, اے اللہ دا گھر ہے, اینو صاف کرو تہاڈی ذمہ داری ہے. ہاں جی, مولوی صاحب دی ذمہ داری نہیں, ہر بندہ اپنی ذمہ داری نبھائے. حضرات یہ محفل پاک ہے, نبی پاک دے میلاد دی محفل ہے. آؤ نا ذرا تھوڑا جہا میرے نال مل جاؤ. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبیل مناؤ حضور آ گئے. فلک کے نظاروں, نعرہ تکبیر کھڑے ہو جاؤ. عالمی مبلغ اسلام, مفکر اسلام حضرت المتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في الكلام المجيد وأما بنعمة ربك فحدث. سبحان الله ما شاء الله. صدق رسول النبي الكريم النبي. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العالم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. میں سمجھ سکتا ہوں آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں, لیکن آپ اس پہ بھی شکریہ ادا کریں کہ آپ ان کے لیے بیٹھے, آپ ان کے لیے بیٹھے. ٹھیک ہے, اس لیے صرف ایک آپ جتنی ذرا محبت سے پڑھیں گے نا, محفل میں روحانیت ہے, محفل کا ذوق بڑھ جائے گا. ہم تو پتہ نہیں ذریعے کیوں جھجکتے ہیں. کسی نے بڑا خوبصورت کہا تھا, وہ کہتے ہیں اس میں اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اس میں یار کو. اس میں اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اس میں یار کو, اسی لیے میں یار ہی کے نام کامل ہوا. ٹھیک ہے, وہ تو کہتے ہیں ہم نے تو اس میں اعظم سمجھا اس کو. تو ایک دفعہ جو ہے نا, آپ جتنی محبت سے پڑھیں گے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا, جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنا فائدہ بھی زیادہ ہوگا. یا تو حضرت جی آپ نے یہ دیکھا ہوگا, یا تو جو چھوٹے چھوٹے نام ہیں نا, یا جو چھوٹے چھوٹے نام ہیں وہ بڑا کام کرتے ہیں. تو قربان جاؤں, آپ کو تو نام ہی بہت بڑا ہے. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں جنت میں تھا تو میں نے دیکھا کہ جو جنت کے درخت ہیں نا ان کے پتوں پہ بھی محمد لکھا ہوا ہے. فرماتے میں نے جنت میں دیکھا جو جنت کی حوریں ہیں نا ان کی پیشانیوں پہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے. اس میں آدم ہی سمجھتا ہوں میں اس میں یار کو, اسی لیے میں یار ہی کے نام کامل ہوں. ٹھیک ہے, میں کل ادھر پتوں کی تھا تو ایک بچہ بڑا پیار والا تو رو ہی پڑا جی اولاد نہیں ہے تو کو پانی دم کر دے. اس کا نام تو بہت بڑا ہے جی, ہم تو گناہ گار ہیں. تو میں نے پھر یہ شعر پڑھ کے دم کر دیا, اور مجھے 100% یقین ہے کہ اللہ نے اس کو اولاد بھی دے دینی ہے. اس میں اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اس میں یار, اسی لیے میں یار ہی کے نام کامل ہوا. محمد محمد میں کہتا رہا. ٹھیک ہے جی, آپ بھی کہتے رہو, محفلوں میں کہو اور محفلوں کے بعد کہو, کیونکہ حضرت جی بہت کچھ ہو رہا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم دن بہ دن حقیقت سے دور جا رہے ہیں. بہت کچھ ہو رہا ہے, گلیاں سجی, بازار سجے,
بڑے بڑے جلوس نکلے، بڑے بڑے لنگر لگے، حلوہ پوڑی لگایا گیا، لوگوں نے جتنا جتنا کو کر سکتا تھا کیا جا، لیکن بات پھر یہی ہے کہ حقیقت سے ہم پھر بڑی دور ہیں۔ کل تو ملتان میں ایک اور ہی واقعہ پیش آ گیا، اتنے چوک اور بھائی لیا کے انہیں لا کے ایک لڑکی بٹھا دی، انہیں چٹے چٹے کپڑے پوا کے، پتہ نہیں ہم کرنے کیا جا رہے ہیں، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ جی حرکت اس ایک بندے کی تھی لیکن بدنامی سارے مسلک کی ہوئی۔ یہ ایک دو دن تک ویڈیو مل جائے گی پورے پاکستان کو، آ گئی بالکل، اور وہ جو دوسرے ہیں نا اس کو وائرل کر رہے ہیں، اس کو وائرل کر رہے ہیں۔ یہ کیا تک بنتا ہے ایسی حرکتیں کرنا، جو اصل ہے۔ اب میں دیکھیں نا، میں آپ کو ایک بات ہے ویسے کوڑی ہے، ویسے کوڑی۔ اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیے، یہ آج کل شادیوں کا سیزن ہے، میرے خیال سے کوئی بندہ نہیں ہوگا چلو جس کو کم از کم ایک شادی تو ضرور آئے گی، کیونکہ سیزن ہے، کیونکہ یہ محرم اور اس کے بعد پھر صف، یہ دو ماہ بریک رہتے ہیں شادی، جیسے پھر ربیع الاول نور شریف آتا ہے، پھر اس کی برکتوں سے حضرت جی یہ سلسلہ بھی چل نکلتا ہے، اور پھر حضرت جی اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فیبرری، جو ہے نا مارچ، یہ خوب شادیاں ہوتی ہیں۔ پھر جیسے حضرت جی اپریل آئے گا کم، پھر مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، اس میں ویسے تھم جاتا ہے۔ تو میں اب آپ سے سوال یہ کرنے لگا ہوں کہ آپ شادی کا کارڈ آپ نے دیکھا ہوا ہے جو شادی پہ آتا ہے؟ اچھا شادی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ پینٹ کوٹ پا کے، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ نئے کپڑے پہن کے، شادی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ ویسٹ کوٹ پہن کے، شادی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ شیو کروا کے، شادی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ حجامت کروا کے، شادی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ کٹنگ کروا کے، شادی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ جوتیاں پالش کر کے، شادی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ فیشل کروا کے، شادی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ منہ پہ واوی کریم لگا کے، کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا، لیکن ہم سارا کچھ ہی کر کے جاتے ہیں۔ یا کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب میرے محبوب کی محفل میں آنا تو سارے ڈھانپ کے آنا، ایک ٹوپی تو ساڑھے کو سر تے رکھی نہیں جاتی، گلنا سن لو ساڑھے کو، بات میں نے غلط تو نہیں کی، ایک ٹوپی تو ہم سے سر پہ رکھی نہیں جاتی۔ حضرت جی آپ اس کو سادہ رکھیں، آپ اس کو سادہ رکھیں، ایک ٹوپی تو پتر ہم سے سر پہ رکھی نہیں جاتی، باتیں سن لو۔ حضرت جی سادہ کریں کاکا جی، آپ اس کو سادہ کریں میرا پتر، میں نے آپ کو کب کہا کہ آواز ٹھیک نہیں آ رہی، آپ اس کو سادہ رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے حالات، وہ تو کاکا بھی نہیں ہے لیکن سادہ کبھی پہنتے، پینٹ کوٹ بھی پہنتے نہیں، ویسٹ کوٹ بھی پہنتے نہیں، لیکن یہاں لکھا ہوا یہ آداب محفل ہے کہ میرے محبوب کی محفل میں سر ڈھانپ کے باوضو آنا۔ میں نے کہا نا بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا۔ ایک ٹوپی آج ہمارے لیے باری ہوگی، وہ جناب موت قبول ہے سارے، موت قبول، ایک ٹوپی ہے چند اسٹاکیاں دی، چند گرام دی ٹوپی ہمارے لیے باری ہوگی۔ اب اسی لیے آج ہم خالی ہیں۔ یہ تو بزرگ فرماتے ہیں جو نبی علیہ السلام کی محفل میں آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا، وہ خالی نہیں۔ لیکن حضرت جی ہم آئے ان کی مرضی کے مطابق نہیں۔ آپ کو پف کس کو پیارے لگتے ہیں؟ اس کو پف شف نہیں پیارے لگتے، اس کو اپنے محبوب کا رنگ پیارا لگتا ہے، اس کو نہیں پف، یہ پف آپ یہ شکیلا جمیلا رضیلا کو دکھایا کریں، اس کو نہیں پف چاہیے۔ مفتی صاحب بیٹھے ہیں جی، بنی اسرائیل عذاب ہے فرعون پہ، سب غارت کر دیے گئے۔ وہ لکھا ہے ایک تھا جو سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عزا دیا کرتا تھا، وہ کرتا کیا تھا، آپ کی طرح ہاتھ میں سا پکڑ کے، آپ کی طرح پگ پہن کے، آپ کی طرح جبہ پہن کے نا چونک میں کھڑا ہو جاتا، اور آپ کو تکلیف دینے کے لیے نا آپ کی نقل اتارتے ہوئے آپ کے انداز میں بیان کیا کرتا تھا۔ اللہ وہ بیان کو اصلاحی نہیں ہوتا تھا، وہ آپ کو تکلیف دینے کے لیے ہوتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو وہ پھر گھوم پھر رہا تھا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب کریم انہوں کیوں چھڑ چھڑے، یہ تو سب تو بہت استاندہ تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا کریم ایسے نیچے چھڑ چھڑے یہ تو جو سانو تسی لگ دے ہو، یہ پگ تاڑی پگ آ رہی، یہ سوٹا تاڑے سوٹے آ رہے، یہ جبا تاڑے جبے آ رہے، یہ بولدا تاڑے آ رہے، یہ ٹردا تاڑے آ رہے،
کوئی کو ستانے کی بھی نقل کرے تو اللہ کو وہ بھی سونا لگے تو جو محبت میں نقل کرے گا اس لیے رکھو میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں ہم بہت پیچھے کھڑے ہیں آپ جن کہنے ہیں ایک کول بھی ساری زندگی نہیں گئی ایک کول چلو میں کباب کو اور بتانے لگا یہ پاکستان بنے تقریباً 75 سال ہو گئے 74-75 سال ہو گئے اس کا مطلب ہے یہ اس دفعہ ہم نے 75واں میلاد شریف بنایا پاکستان 75 سال 75واں میلاد ہونا ہے لیکن پتہ ہے ہمارا حال ابھی کیا ہے ہم اب بھی اسحاق کو ساقہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہم ابھی بھی غلام محمد کو گاما کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہم ابھی بھی ایوب کو یوبا کہتے ہیں ہم ابھی بھی خلیل کو کھیلا کہتے ہیں ہم ابھی بھی عثمان کو بگاڑ کے شانی کہتے ہیں ہم ابھی بھی عبد الرحمن کو بگاڑ کے مانی کہتے ہیں ہم ابھی بھی نعمان کو بگاڑ کے نومی کہتے ہیں پھر ان کی ڈیر دیتے ہیں پھر ہو کیا رہا ہے کوئی مقصد نہیں کوئی موضوع نہیں معافی بس کٹھے ہو تو یہ ساری کرو تو ہی تڑی کری مہنگے مہنگے نعت کا لیکن حالات کیا ہیں آج بھی قوم کو اتنی اویئرنیس نہیں کہ غلام رسول کو غلام رسول ہی کہنا سولہ نہیں کہنا ہے اور یہ میں جو سولے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں یہ میرے سیالکوٹ کی بات ہے بڑی مشہور برفی والا ہے اس کا نام غلام رسول ہے سارے سیالکوٹ والے کیا عام کیا خاص سارے اس کو سولہ ہی کہتے ہیں کتنے گیا سارے عشق مصطفیٰ میرے چاچے کا نام حسین ہے محمد حسین میری عمر 37 سال ہو گئی ہے اب بھی سارا فتح گڑھ اسے سینا کہتا ہے اب بھی سارا فتح گڑھ اسے محمد حسین کو سینا کہتا ہے میرا کتنے یہ گلیاں سجنیاں بازار سجنے کیا کہو کیا رہا ہے پتھر سیدھے پاسے وہ جو کہتے ہیں نا فیصلہ کرو یار اے یوں کرو فیصلہ بھی یہ نہیں دیتا دو رنگی چلے 2 نمبر بندہ تو نون لیگ والے اپنے چ نہیں رہن دیں بھائی جہاں نون لیگ دی ہو کے پی ٹی اے کی پوسٹ چاڑ دیں انہوں نے ٹھڈ مار کے باہر سٹ دیں چلو بھائی سانو گندے انڈے چاہیے ہاں بھائی تو تینوں اللہ تعالیٰ کا رسول ہی رہ گیا کہ 2 نمبر کر کے تو فیصلہ کرو غلطیاں ہم نے بھی بڑی ہیں غلطیاں شکر ہے یہ ٹھیک ہے اندروں معافی دے چڑے کم از کم یہ تو ٹھیک کرو دیکھو نا میں نے کہا یہی بھاری ہوگی سارے یہی بھاری ہوگی سارے اس کا کتنا وزن ہوگا ہر بندے نے 10 کلو کا موبائل اپنی جیب چھپایا اس کا کتنا وزن ہوگا پتہ ہے جب تم اس کو اترواتے ہو تو کیا ہوتا ہے یہ انڈیا میں ہوا مرزا بیدر شاعر بول بولے جیسے مرزا غالب تھا ٹھیک ہے میر تقی میر تھا داغ دیل بھی تھا مرزا بیدر بھی بڑے زبردست شاعر ہوئے تو لکھا ہے میں نے الگ کوشش کی ہے 1-2 بندے کی عرضی بھی یار دسواں ربائی کے لیے بنا لکھا ہے کتابوں میں کہ انہوں نے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے انداز پہ ایک ربائی لکھی جیسے آپ نے بالا گل اولا بھی کمر ربائی نہیں ملی 1-2 حضرت کو عرض کی ہے جو اس فن میں مہارت رکھتے ہیں کہ حضرت دیکھیں ہیں کیا ربائی تھی جو مرزا بیدر نے لکھی وہ لکھا ہے کہ وہ ربائی ٹریول کرتی کرتی نا وہ افغانستان گئی وہاں کوئی کابل کا نوجوان تھا اس نے جب ربائی سنی نا تو پیار ہو گیا ربائی والے سے اس نے کہا لے گئے وہ صحیح عاشق رسول ہے کیونکہ عام بندہ تو یہ بات کر ہی نہیں سکتے لیکن وہ کابل سے چلا اور حضرت یہ والا دور نہیں ایئر بلو تسرین جناب وہ سیال ٹرین بس ڈیو کچھ بھی نہیں پتہ نہیں کتنے اس کو بیچارے کو مہینے لگے ہوں گے کابل سے دلی آتے آتے جب دلی آیا تو جب دلی کے مرکزی دروازے پہ آیا تو وہاں ایک شخص سے پوچھتا ہے بھائی اتنے کو مرزا بیدل ہے اس نے کہا ہاں اس وقت مرزا بیدل نا شیو کروا رہے تھے داڑھی اتروا رہے تھے انہوں نے کہا وہ اتنے شیو کروان دے دیتے اس نے کہا نہیں ہو سکتا ہے ایک شہر میں ایک نام کے 2-3 بندے ہوں یہ جنہوں نے ربائی لکھی
ربائی سنا کے کہتا ہے جنہوں نے یہ ربائی لکھی ہے، وہ بندہ کہتا ہے وہی ہے، بھلے بڑا دل دکھے یار کتنے آ گئے، ایویں ٹائم ہی ضائع کرتا، چلیے واپس، پھر خیال ہے نہیں یہ ہونا آیا تو مل کے تو جانا، پھر وہ لکھا جب وہ آیا نا تو اس وقت نائی مرزا بیدر کے چہرے پہ اس طرح چلا رہا تھا، تو اتنی تکلیف ہوئی اسے دیکھ کے کہ وہ کہتا ہے مرزا ریشمی تراشی، مرزا داڑھی موڑنے، انداز بڑا تھا نا اس طرح کا، تکلیف ہوئی ایک بندہ کابل سے چل کے دہلی آیا، مغرور کی کہتے نکلے کو جو وہ بڑی تکلیف سے کہتا ہے مرزا ریشمی تراشی، مرزا داڑھی موڑنے ہیں، وہ آگے سے نا مرزا بیدل اس کو کہتے ہیں، کہتے ہیں تو اتنا دکھی ہو رہا، میں اپنا چہرے چھیل رہا ہوں نا، کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا، تو اتنا جذباتی کیوں ہو رہا ہے، میں اپنا چہرہ چھیل رہا ہوں نا، کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا، لیکن جو آنے والا تھا وہ بھی خوب رازدار تھا، وہ آگے سے کہتا مرزا تو کسی کی بات کرتا ہے، ارے تو وہ ہے کہ دل رسول اللہ میں خراشی، تو حضور کے قلم کو چھیل رہا ہے، یہ پتر دوسرا آپ کے منہ پہ چلتا ہے نا، آپ کو نہیں پتا پھر یہ کہاں کہاں چلتا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ یہ کہاں کہاں چلتا ہے، اور بڑکا ساڑھے کل بہت، اور اب وقت آ گیا ہے، اب کچھ سچ اور حقائق بتانے پڑیں گے۔ ایک صحابی نے پکا مکان بنایا تھا، پتہ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے ماں چھوڑی، جنہوں نے باپ چھوڑا، جنہوں نے بیویاں چھوڑی، جنہوں نے بچے چھوڑے، جنہوں نے سارا کچھ قربان کیا، اور اس طرح قربان کیا کہ اللہ بھی خوش ہو کے قرآن میں کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صحابی ہے، یہ صحابی ہے، ایک صحابی نے پکا مکان بنا لیا تھا، محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، آپ نے رخ دے کے اور بھائی 2021 کے نوجوان تو کی کر بیٹھے ہیں کہ تو اتنے دلیر ہو گئے، صحابی جنہوں نے بدر لڑی، احد لڑی، تبوک لڑی، حنین لڑی، خندق لڑی، قربان ہوئے، کٹ لگے، اس صحابی نے پکا مکان بنایا، نبی علیہ السلام نے رخ دے، پوچھتے ہیں کیا وجہ بنی، صحابہ نے کہا نبی علیہ السلام تشریف لا رہے تھے، تیرے پکے مقام پہ نظر پڑی، پوچھا کس کا ہے، ہم نے رزقی فلاں بن فلاں کا، شاید اسی وجہ سے خفا ہے، صحابی اسی وقت کے وہ مقام گرا دیا، پھر آ کے عرض کرتے ہیں محبوب میں نے گرا دیا پکا مقام، یہ نہ کرو اس طرح، نعرے اونا دے تے وفاواں او دے نال، وہ تو میں نے پیچھے ایک دفعہ وہ لگایا کہ نعرے میں بات کی سی، گلاں میں بڑیاں پئیاں، میرا ہن کھان دا کوئی ارادہ نہیں، پھر دوبارہ کھان دا کوئی ارادہ نہیں، نعرے اونا دے وفاواں او دے نال، ہاں جی، کیونکہ یہ پف تو اس کو سونا لگتا ہے، یہ پف تو اس کو سونا لگتا ہے، ہم نے اس کے لیے رکھا ہوگا، ان کو تو نہیں یہ پاک سنا سکتا، یہاں تے ایک وجہ ہوں یہاں تے زلفہ ہوں، ان کو تو نہیں پاک سنا سکتا، اس لیے پتہ دو رنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا، سراسر موم ہو جائے یا سنگ ہو جائے، نہ کرو، آپ اپنا وقت ضائع کر رہے، آپ اپنا وقت، اچھا دیکھو پھر اقبال نے کتنا کمال لکھا، الگ الگ میرا بیٹھا ہوا ہے لیکن میں پھر بھی کوشش کروں، کمال لکھا جی کمال، کیا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، اور شعر سارے بڑے سونے ہیں لیکن مجھے سب سے سونا نہیں لگتا ہے، اقبال کیا کہتے ہیں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، سوکھا کام نہیں، کہتے ادھا مرلہ زمین نہیں چھڑ دے، اقبال ساری جنت چھوڑ رہے ہیں، ادھا مرلہ زمین نہیں چھڑ دے ہے، اقبال ساری جنت چھوڑ رہے ہیں، تو مذاق ہے، اور یہ رہی کو 2021 کے نقیب کا شعر نہیں ہے، یہ علامہ محمد اقبال کا شعر ہے، جس کو خود ہی نہیں پتا میں نے پڑھ کیا دیا، میں نے پڑھا کیا ہے، یہ علامہ محمد اقبال ہے جس کو شاعر مشرق کہا گیا ہے کہ حق سے فرشتوں نے اقبال کی غم آئی ہے، اقبال ہے جی، اور میں بچوں سے کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ آپ کو بیٹا توفیق دے، کبھی کبھی بذریعہ سورہ رحمان نہ جنت کی سیر کیا کرو،
جنت کی سیر کیا کرو سورہ رحمان کے ذریعے، تمہیں جنت کی سیر کروائے گی سورہ رحمان۔ تو کبھی تم اللہ توفیق دے تم بذریعہ سورہ رحمان جنت کی سیر کرو نا، تو پھر سورہ رحمان تم ایک مقام پہ لے جائے۔ وہ کیا ہے؟ حور مقصورات فی الخیام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ملتان والی حور نہیں، یہ جنت دی حور ہے، یہ جنت دی حور ہے۔ اور میں زیادہ نہیں، میں صرف 3 حدیثیں مبارکہ۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے، محبوب علیہ السلام فرماتے اس کا چہرہ اتنا روشن و منور ہے کہ سورج کی روشنی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی۔ لیکن اسی ایتھے ہی رہ گئے، اسی ایتھے ہی رہ گئے۔ حور دی گل تو دور ہے بڑی، ہم ایتھے ہی رہ گئے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں جی 3 دن منہ نہ دھوئے تو ویکھے کوئی نہ، جڑی کریم نہ لائے تو پتہ نہیں ادھروں کی تو کی نکل آیا۔ ہاں پتر مکروہ چہرے ہیں ان کے، یہ تو میک اپ تے کریماں نے بڑے دا پرم رکھے، مکروہ چہرے ہیں ان کے۔ جس چہرے پہ سارا دن گندی نظریں پڑے وہ چہرہ سونا کہاں سے رہ سکتا ہے؟ اتنے تو بھائی مجھ میں نظر لگی ہو تو بیڑا گرک ہو جاتا ہے۔ جس عورت کے چہرے پہ سارا دن گندی اور غلیظ نظریں پڑے اس پہ حسن کہاں سے آئے گا؟ یہ تو سارا میک اپ کا کمال ہے۔ اج میک اپ دیا دکانیں بند ہو جان تو میں کہنا اتنے کوئی ویکھے نہ کسی نے، اتنے اتنے ہمارے چہرے مکروہ ہو چکے ہیں۔ وہ عورت جس کو سارا دن گندی نظریں پڑیں، جس کی نظر مانتے ہو، نظر کو مانتے ہو نا کہ نظر پر آتا ہے، پھر جس عورت کے چہرے پہ سارا دن گندی نظریں پڑے اس کا چہرہ سونا کہاں سے رہے گا؟ یہ تو کریم نے بدل رکھے ہوئے سب چہرے۔ اتنے کریم نہیں، جنت کوئی جناب وہ فائدہ والے نہیں پہنچے، جنت نہیں فائدہ والے نے میں لائی دی کوئی نہیں، یہ اتنے چلتا کہ فائدہ والے نے اتنے بھرم رکھے نہیں، اتنے کوئی فائدہ فائدہ نہیں، اتنے کوئی فیئر اینڈ لولی شبلی نہیں ہے، ادھر نور ہے۔ مقصورات فی الخیام۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جنتی حور جنت میں چل رہی ہوگی، کیا ہوگا؟ جنت میں ہوا چلے گی، جنت میں ہوا چلنے کی وجہ سے اس کی پنڈلی سے کپڑا سرک جائے گا۔ محبوب فرماتے ہیں جنتی حور کی پنڈلی بھی اتنی سونی ہے کہ جو اس کی ہڈی میں مک ہوگی نا وہ بھی نظر آئے گی۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جنتی حور کے حسن کا عالم ہوگا کہ جب وہ پانی پیے گی نا تو پانی اس کے گلے میں سے گزرتا ہوا دکھائی دے گا۔ لیکن اسی ایتھے ہی رہ گئے، اسی ایتھے ہی۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا، ایک ہی کیتے ایک ہی لیے، کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ دیکھو نا ذرا جی، حضور نبی علیہ السلام جب جنت کا مشاہدہ فرمانے گئے، جب آپ معراج پہ گئے جنت کا مشاہدہ فرمایا، آپ ہی کے نور سے بنی تھی جنتی حوروں کی سردار۔ میں کہتا میں نے 3 حدیث سنائی ہیں حور کے لیے، تو بھئی اگر حور کا ہی عالم ہے تو پھر جنتی حوروں کی سردار ہوگی اس کا کیا عالم ہوگا؟ اس کا کیا عالم ہوگا؟ اگر حور کی یہ کیفیت ہے تو پھر جو ساری حوروں کی سردار ہے پھر اس کا کیا عالم ہوگا؟ جیسے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سارے فرشتوں کی سردار ہیں، جیسے ہمارے محبوب علیہ السلام سارے انبیاء کے، ساری جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے سب کے سردار ہیں۔ سردار تو پھر سردار ہی ہوتا ہے، کسی کو سرداری اہمی تو نہیں نا دی جاتی ہے، اہمی تو نہیں سرداریاں ملتی، تو کیا ہوگی؟ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، سلام عرض کرنے کی وجہ کرتی محبوب اپنی رحمت میں سے مجھے بھی کچھ حصہ عطا، آپ رحمت للعالمین، فرمایا جا تم اپنا بلال دے چھڑے۔ یہ تجھے بلال دے دیا۔ اب جی وہ جنتی حوروں کی سردار سیدنا بلال حبشی، حضرت عمر بھی آپ کو سیدنا بلایا کرتے ہیں، سیدنا حضرت عمر بھی ہمارے سردار بلال ہے۔ حضور کی غلامی بندے کو یہ شانی عطا کرتی ہے کہ عمر بھی پھر سردار سیدنا کہتے ہیں ان کو۔ وہ عرض کرتی ہے محبوب علیہ السلام اتنے اتنے سونے سے ابھی ہیں، اس کی بات کا مفہوم ابو بکر ہیں، عمر ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، مولا مشکل کشا ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، عمار بن یاسر ہیں، یہ سارے
مہاجر سے آیا، کیونکہ میں نے اس لیے ادھر کے نام نہیں لیے کیونکہ حضور کو جو معراج ہے وہ تو مکہ پاک میں ہوئی تھی. حضرت ابو ذر غفاری ہیں، حضرت مقداد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا. نعرہ تکبیر، اچھا کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت. لیکن حضرت جی یہ ہوں گلاں کتاباں جی رہ گئی، یہ گلاں ہوں کتاباں جی رہ گئی، یہ گلاں ہم رہ گئے. اچھا آپ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کیا چاہتے ہیں. میں بھی نہ بتا دوں پھر آپ کو کہ ہم کیا. یہ تو اقبال ہے نا جی، بھائی ہمیں نہ مارے جائیے، وہ اقبال ہے. لوکا مینوں ڈان ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتھے آنا جنا مونڈے کمری کالی، وہ میاں محمد بخش صاحب نے ماریا نہ جائیں کتے. پی ٹی آئی کا بندہ پھڑیا جائے تو نون لیگ والے نہیں آتے ہیں، نون لیگ کا بندہ پھڑیا جائے تو پی ٹی آئی والے نہیں آتے ہیں، ہمیں نہ ماریا جائیں. پھر اپنے گریبان میں دیکھ کیا تو واقعہ حملہ نبی علیہ السلام کا بندہ ہے. اب تو وقت آ گیا شعر پڑھنے والے کو بھی شعر پڑھنے سے پہلے سوچنا چاہیے میرا یہ شعر کہیں لوگوں کو جو ہے نا وہ بے عملی کی طرف دعوت تو نہیں دے گا. وہ میاں محمد بخش صاحب تھے جی جو اپنے جنازے پر شرط لگا کے جا رہے ہیں، میرا جنازہ وہ پڑھا ہے جس نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے. ادھر تھوڑی ہوش کی باتیں کرو، اس طرح نہیں چلے گا. یہ اقبال کا شعر ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کیا چاہتے ہیں. 2000 میں ڈی ایچ اے میں گھر چاہتا ہوں، آئی فون چاہتا ہوں، چنگے گھر میں رشتہ چاہتا ہوں. گھر غلط نہیں کی تھی بھی بندہ جی اللہ معاف کرے. ہمارے پتر یہی حالات ہے، وہ گئے جو اس کو چاہتے تھے، وہ گئے جو ان کو چاہتے تھے. ان تے گویا گل دسو ایک پلاٹ دو کیوں نہیں ہوئے، یہ گلا نہ کرو ساڈے. ان تے دسو کہ جڑا نا وہ اتنے رشتہ بھی نہیں، وہ گئے میرا پتر، وہ گئے. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا. وقت ہے چالو میرا پتر جی جنوں خوش کر لی تو یہ نہیں نہ رکھن دے جو چھوٹے پینے انہوں تو نہیں آ کے کہنا کھ نہ آخو نے میرے لیے نہیں رکھی. میاں صاحب فرماتے ہیں جاندی واری کیا ڈراؤنا بنیا، ڈردے ہاتھ نہیں لاندے، جنا لئی تو پاپ کمائے کتنے نے تیرے گھر دے. لیکن امام اہل سنت کہتے ہیں تو نہیں نہ رکھ رہا، لیکن سن انہوں نے کہا کرم کرنے. فرماتے ہیں اللہ بہت زیادہ اشعار ہے، میں بیچ میں سے پڑھ دیتا ہوں. فرماتے ہیں نظر روح میں آسانی دے، کلمہ یاد دلاتے ہی، نظر روح میں آسانی دے، کلمہ یاد دلاتے ہی، مرکد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے ہی. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے. اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے بناتے ہی ہیں. رافع دافع شافع نافع کیا کیا رحمت لاتے ہیں. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گے. ہم نے پتر باتیں تو بہت کی ہیں، نعرے ہم نے بہت مارے، کام کوئی نہیں کیتا. حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ ٹھیک ہے جی، مکہ کی سب سے امیر خاتون تھی، پھر امت کی ماں بنی جی.
سبحان دیکھیں ایک دن حضور نبی علیہ السلام مکہ پاک میں نہیں تھے، اب تبلیغ کے سلسلے میں کہیں تشریف لے گئے تھے. جب واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے باہر ڈھیر لگا رکھا ہے مال کا، اللہ جس میں ہار ہیں، سونے ہیں، زیورات ہیں، اور لوگ قطار میں کھڑے ہیں. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کر رہی ہیں؟ بھائی جس کا جو دل کرتا ہے اٹھاتے جاؤ، بس میرے محبوب کا کلمہ پڑھتے جاؤ. لوگوں کا جمع غفیر لگا، لوگ اٹھاتے جا رہے ہیں، کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں. سبحان حضور تشریف لے آئے. وہ محبوب جو مدینہ بیٹھ کے، جو مکہ بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیا کرتے تھے. اب پوچھتے ہیں خدیجہ یہ کیا ہے؟ خدیجہ یہ کیا کر رہی ہے؟ تو آگے سے حضرت خدیجہ عرض کرتی ہے محبوب ان کو یہ محبوب ہے، آپ کو ان کا کلمہ محبوب ہے، اور مجھے آپ کی خوشی محبوب ہے. ہم نے باتیں کی، ہم نے باتیں کی. اللہ پتر یہ بھی نہیں ڈر لگتا ہے. حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا اگر کوئی تجھے اپنے مرید کی تربیت کر رہے تھے، آپ نے فرمایا اگر تجھے کو پوچھے نا کہ تجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے کہ نہیں ہے تو چپ رہنا، خاموش رہنا، نہ ہمیں جواب دینا نہ ہمیں جواب دینا. وجود نے کی یا سیدی وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا اگر تو کہتا ہے کہ محبت نہیں ہے تو پھر تو کافر ہو گیا، اور اگر تو کہتا ہے کہ محبت ہے تو پھر ذرا دیکھ کیا تیرے کام محبت والوں جیسے ہیں. میں کوئی تڑی خوش آمد نہیں کی تھی، میں ڈیڑیاں مچھا رکھی تھا. ہوں نا کہ دل کاری کو پھر شرم آ جاؤ ڈیڑی مچھا رکھ کے کچھ آمد ہی کرن ڈے. تقریر سونی لگی نہیں لگی یہی ورکا پاڑ کے سوچ چڑے اسی لوکاں لی نہیں کرتے یہی ہونا لی کرنے یہ ورکا ہی پاڑ کے سوچ چڑے ہیں. سونی لگتی لگے نہیں لگتی جانکاری نہیں، اب وہ نام لائی لیکن گل نہیں ٹھیک ہے. نماز سونی داڑھی سبحان سر تے ٹوپ اور چلو کم از کم محفل جی پایا کرو اور کچھ تے پریت نبھاؤ گیا. اور نون لیگ والے بھی نون لیگ کے جلسے جہاں سارے جھنڈا پھڑ کے آنے تو پتہ لگے ہی نون لیگ دی. اور تسی کیڑی لیگ دی ہوں دسو بس کی گیس کریے کیڑی لیگ دی تسی؟ ظالمو تہاڈے نال سکھ چنگے ہو انہوں نے سر تے پگڑ رکھے ہے نا دعوے محبت کرتے ہو تہاڈے نال سکھ چنگے ہو یار جڑے نال ڈے دوڑ چھوڑے. اللہ محبوب نے فرمایا اتارو، انہوں نے ہتھے بنی دی. محبوب نے فرمایا زیر ناف اتارو، میں انہیں تھے کی لفظ بولا تہاڈے نال او چنگے ہوئے. آپ بھی کچھ پایا میں نے کیا میں اس سے آگے کیا بولوں کیا میں تہاڈے نال تو چنگے ہوئے. تسی کدی کینیڈا جان دے بہانے داڑھی لوا چھڑدے ہو، کدی کوئی یو کے جان دے سکھ داڑھی رکھ کے پگ بن کے کینیڈا جان دے. اللہ اللہ یہ نہیں ہے اپنا رانجا راضی کرنے دے کری. یہ روح یہ تھا اندازے سیاسی. دو صحابی سے کہیں چلے گئے، وہ شیخ فرماتے ہیں تفسیر روح البیان میں کہ راستے میں نا ایک صاف پانی کی جیسی دیکھ گزرتی ہے صاف پانی، ٹھیک ہے وہ دونوں نے اس کو پار کرنا تھا. ایک صحابی پار کر گئے، دوسرے اسی کنارے سوچوں میں گم کھڑے ہیں. جو پار کر کے انہوں نے جا کے پار کر کے دائیں بائیں دیکھا تو بیلی کوئی نہیں. انہوں نے دیکھا تو اسی کنارے سوچوں میں گم کھڑے ہیں. انہیں سمجھا شاید پانی کی گہرائی سے گھبرا رہے ہیں. وہ آواز دے کے کہتے پاجی آئیے ڈونگا کوئی نہیں. کہنے لگے مجھے نہیں پتا ڈونگا کوئی نہیں. کہتے پھر پانی میں اتر کیوں میرے؟ آئے آئے کہنے لگے میں ایک دن اپنے محبوب علیہ السلام کی نوکری میں یہاں سے گزرا تھا، اپنے محبوب کی نوکری میں یہاں سے گزرا تھا. اس دن میں اپنے محبوب کے ساتھ تھا، آپ کے غلاموں میں شامل تھا، گزرا تھا میں ادھر سے. صرف کھڑا یہ سوچ رہا ہوں قدمین شریفین میں سے محبوب نے پہلے کون سا قدم رکھا تھا میں بھی وہی رکھوں. تب سارے کا کیا راج کے رضیہ نال شناز نہ پیار کرو، لیکن اللہ اور اللہ دے رسول دا پیار اس پیار تے غالب رہے. چلیا تو کرن کی لگا ہے انہوں نے چھڑ کے کدے نہ پریت لائی ہے، انہوں نے چھڑ کے کدہ آن لگائی ہے، انہوں نے چھڑ کے کرن کی لگا ہے. کیا میں چل کچھ اوکھا نہیں بولتا، میں آسان پڑھ دیتا ہوں. آدم چشتی کو نہیں تو نے سنا وہ کیا کہتا ہے اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا ہے. تو کڑے پاسے پہ گئے اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا.
قربان جو چلو نا کوئی پوچھ لینے کہ جی کرم فرماؤ تسی تے ڈٹھائی کی کہندے ہو؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ علماء یہود میں سے حضرت اب فرماتے جب محبوب علیہ السلام مدینہ جلوہ گر ہوئے نا کہتے میں بھی دیکھنے گیا کہتے جیسے پہلی نظر آپ کی روح انور پہ پڑی بے ساختہ میری زبان سے نکلا وہ اتنا سونا چہرہ تو کسی سچے کا ہی ہو سکتا ہے دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ 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 یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری کتنے رہ گئے ان کا کیا حضرت عائشہ پھر بولی رضی اللہ تعالیٰ قرآن ہے جی حضرت صاحب بیٹھے ہیں بڑے ماشاءاللہ مضبوط پختہ حافظ قرآن ہے وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسها قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين سبحان اللہ سیلیاں نے وقال نسوة مینا ماریا زلیخا کیا کرتے ہیں عزیز مصر کی بیوی ہو کے ایک غلام پہ عاشق ہو گئی ہے اس نے کہا بھی تم نے دیکھا ہی نہیں اللہ 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 اگر دیکھا ہوتا تو یہ باتیں نہ کرتی اور لکھا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام گلیوں سے گزرتے تھے نا تو آپ کے رخساروں کی جو چمک تھی وہ دیواروں پہ پڑا کرتی اللہ مصر میں قید پڑ گیا تھا ہی نہیں کچھ کھانے کو سارا مصر بلایا گیا حضرت یوسف باہر تشریف لایا آپ نے اپنے رخ انور سے نقاب اٹھایا یہ حسن یوسف کا عالم تھا کہ 3 مہینے مصر والے نے بھوک نہیں لگی ہے 3 مہینے رجی خلقت 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کے نانی جنا محمد عربی ڈٹھا رجے دوئے جہانی ہے تو اتھے رہ گئے ہیں 3 مہینے رجی خلقت کیا ہوگا رجی حسن یوسف کا عالم ایک پوکھی لگ گئی 3 مہینے پوکھا نہیں لگی ہاں جی اور یہ ہمارے حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی حضور نبی علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کا وقت قریب تھا بادر خدمت ہوئی حضور نے میرے محبوب کو شدید بخار تھا فرماتی مجھ سے نہیں رہ گیا میں نے اپنا دائیں ہاتھ اپنے محبوب علیہ السلام کے سینہ اقدس پہ رکھ دیا فرماتی ہیں ہاتھ رکھنے سے پھر یہ ہوا کتنے دن نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی اور میرے ہاتھ سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی اجے تو میرا محبوب نہیں دکھا اس نے یوسف حضرت 3 مہینے رجی اس نے کہا اچھا پھر میں کل اپنے گھر میں ایک محفل رکھوں ایک پروگرام اور اس کا انداز یہ ہوگا کہ تمہیں ایک سیب دیا جائے گا اور 7 چھری دی جائے گی تم نے چھریوں کو نا سیب پہ رکھ لینا اور کاٹنا تب ہے جب حضرت یوسف تشریف لائیں اور اپنے رخ سے نقاب اٹھائیں اسی طرح وہ سیب پکڑ لیے چھریاں رکھ لی حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائیں آپ نے اپنے رخ انور سے کپڑا اٹھایا اور قرآن کہتا ہے یہ حسن یوسف کا عالم تھا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُمْ انہوں نے سیب نہیں بڑھے اپنی ہونگلا بڑھ چھڑی ہے ایسی ماں ہوئی حسن یوسف نے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُمْ بھئی کٹ سانو بھی کتنا کتے لگ ہی جاندہ ہے کتے داتری لگ گئی کتے کو اور شہر آپ کو پتہ جب ہمیں کٹ لگتا ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں یہ چنگا رولا پانے ہیں اور اسے کوئی رولا شولا نہیں بلکہ وہ حسن یوسف بھی اس طرح مہک تھی کہ قرآن کہتا ہے وہ ہاتھ کاٹ کے کہتی کیا ہے وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ آیت کا مفہوم اللہ دی قسمیں سے کوئی انسان ہے وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ اِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ یہ تو اللہ دا عزت اللہ فرشتہ ہے پھر عائشہ کیا فرماتی ہیں فرماتی وہ عورتیں جن میں حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی تھی اگر میرا محبوب دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں یا تاجدار ختم نبوت اس لیے پھر کسی نے کہا تھا اے زلیخا
ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائیں اور ان پہ انگلیاں اتنے ویک کے وڈیاں نہیں تو انگلاں اتنے بغیر ویکھیں ممتاز قادری نے سر پیش کر چڑھیا اتنے بغیر ویکھیں علم الدین سولی تے چڑھ گیا۔ یہ گھاٹے کا سودا کا کیوں گھاٹے کا سودا، اپنے سر سے ٹوپی رکھو، داڑھی شریف رکھو، پانے وقت دی نماز دی پابندی کرو اور دین کی خدمت۔ پتر اس وقت لوگوں کو تربیت کی ضرورت ہے، اس وقت لوگوں کو تربیت کی دین کا کام کرو، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو، اللہ کی مخلوق کی آخری گال تے جاتے ہم سننے پتر صرف ہم نے کہا یہ دیکھو نا، میں نے پہلے کہا پتر سارے ننگے سے رہتے، سارے ننگے سے یہ تھے کہ ٹورنامنٹ وہ کبڈی ہونی ہے یہ بعد میں کو فلم آئی جانی خدا کے بندے حضور کی محفل میں آئے، پتہ لگے تو حضور نبی علیہ السلام کی محفل میں پتہ لگے یار، یہ تو شکر کرو وہ کہنے نا تیرا نہیں تیرے سوار دا منہ مارتا پھر صرف انہوں دی وجہ سانو چھڑ دے کیونکہ اس کا فیصلہ ہے جی قرآن قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور۔ وہ کم از کم اتنا کرو، محفلوں میں تو سر پہ ٹوپی رکھتی ہیں یا پھر آج تو بعد نہیں کرو ویاہ میں بھی لاچا پا کے جایا کرو، اتنے تھلے سینڈل پا کے جایا کرو، وہ جڑی پائی ہونی جو پٹھے بڑھ دی ادھر پورے نہ کرے جب ادھر آنا تو میں تو ادھر تو آپ مفتی صاحب نے بھی دیکھا اللہ دی قسم لوگ نماز پڑھنے جائیں کپڑے پا کے آنے ویک کے رونا اندر وہ مسجد ہوں تیرے سورے جی بھی نہیں رہی ہے، سورے تو جانا ہے تو بڑا تیار ہو کے آنا مسجد کی میں کپڑے پا کے آ جائیں کہ اللہ کا گھر تیری سالی کا گھر جیسا بھی نہیں رہا، اتنے تو پورا نہا دھو کے کریمہ شریمہ لا کے تازی شیو کرا کے پرفیوم کی شیشی اوڑ کے جانے کہ اللہ کا گھر تیری سالی کا گھر جیسا بھی نہیں رہا۔ ادھر ہم اپنے عمل سے پتہ نہیں کیا کیا ثابت کرنے پہ تلے وہ پیڑی جی ٹی شرٹ وہ پیڑا یا پجامہ پا کے جناب مسیطے بڑھانے ہیں وہ خدا کا خوف ہو گیا کیوں لگے رب کے عذاب کو دعوت دینی، کم از کم سر پہ ٹوپیاں رکھ کے ہو گیا ان کی محفل میں جا رہے کہا تھا نا تاجدار گولڑا راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لیکن پتہ اس طرح سے نہیں آتے ہیں، اس طرح سے نہیں آتے ہیں۔ میں تو اب ڈاکٹر فقیر صاحب کو آگے ہم مجھے نیکسٹ شیڈول بڑھیں گے، میں بڑا سخت ان کو پابند کرنے لگا کہ مسجد سے باہر ہم کوئی پروگرام نہیں کریں، کیونکہ تقریباً اگر مسجد سے باہر پروگرام ہو لوگ بے وضو بیٹھے ہوتے ہیں، ان بھی سارے اپنا اپنا محاسبہ کر لو کدھا کدھا وضو ہے کدھا کدھا وضو ہے۔ آپ کی محفل پہ قبض کی کیفیت ہے یہ تو کیونکہ مجھے تھوڑا سا فیل ہو رہا ہے کہ تسی بڑی دیر کا انتظار کیتا نہیں میں بولنا کا فیل بھی تھوڑا آپ کی محفل پہ شدید قبض کی کیفیت ہے۔ مفتی صاحب بڑی دیر دے انہوں نے کیتا میں اس طرح نہ کرو پتر تم اس کے وہ کہا تھا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیش ان سے پھریا جہاں پھرا آئی کمی وقا وہ خدا دے بندیوں کو ہوش کرو تھوڑی جی نہ کرو۔ اچھا آپ کو پتہ ہے بندہ اپنے گھر سے کس کو نکالتا جنا بندہ اخیر ناراض ہو پتہ اللہ تم سے کتنا ناراض ہے۔ 2.5 سال ہو گئے انہوں نے تم اپنے گھروں میں کٹ چڑیا میں مسجد نبوی چ کٹ چڑیا پتہ نہیں قوم نو ہوش کیوں نہیں سونا آیا تے سج گئی نہیں گلیاں بازار ٹھیک ہے سجا لیکن پہلے اپنے آپ میں سجا سونا تینوں سجانا ہے یہ خالی گلیوں سے بات نہیں بنے گی پتر سونا تجھے سجانے آیا تھا تو سجا کوئی نہیں ان کو تو تیرا سجنا خوشی دے گا 100 گلیاں ایک پاسے تو کلا ایک پاسے میں کہتا ہوں پورا پنجاب ایک پاسے تو کلا ایک پاسے پورا پاکستان ایک پاسے تو کلا ایک پاسے پورا پاکستان سجا دو نبی علیہ السلام کو اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی صرف ایک نوجوان کے داڑھی رکھنے پہ ہوگی۔ کوئی میری اس بات کو یہ نہ سمجھے کہ میں سجانے کی مخالفت کر رہا ہوں لیکن بھائی اس کے بغیر نہیں سجیں گی اس کے بغیر نہیں سجیں گی یہ جو تو سجا رہا ہے یہ تیری خوشی ہے یہ ان کا حکم مبارک ہے اور پتہ ان کا حکم کیا ہے نبی علیہ السلام جمعے کا خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے آپ ممبر میں جلوہ کرو کچھ صحابہ کھڑے تھے آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ
यहां तक भी लिखा है जिस जिस सियाबी ने अपने घर में आवाज सुनी वो वहां ही बैठ गए। सुभान एक सियाबी थे, चलो मेरा मौजू नहीं था, मेरा मुतालिया नहीं था इसमें, उनका एक पांव मस्जिद के अंदर था, एक बाहर था, उधर ही बैठ गए। अब बाद में जितने सियाबा आते रहे उन्होंने देखा भाई ये की अद्धे मस्जिद बाहर। वो जब नमाज जुमा हो गया सारे आके भाई जान एक पैर पुटना ही अंदर आ जाते। फिर मैं कान में आ चुकी थी आवाज के बह जाओ, तो मेरा फिर पैर पुटन तो दिल ही नहीं किया है, दिल ही नहीं मनिया है कि कान में आवाज आ गई थी महबूब की कि बह जाओ, दिल ही नहीं मनिया कि पैर पुटन के ये है। ये तुम अपने चस्के लगा रहे हो, गलियां भी सही सजनी है जी नाल भी लगे, गलियां फिर ही सही सजनी है। सोना आया ते सज गए ने सीने ते बाजार सीने ते मुंह ऐसे जाओ इसको सुभान फिर देखो कर्म होता है कि आखिरी गल खत्म। कोशिश करेंगे ना कहते हैं इंशाअल्लाह देखो ना पुत्र चलो आज कैमरा नहीं लगा असी रखी है ना कि साड़ियां नस गई जी दाढ़ी लो आके बुढ़ी रखी तो की रखी है खुदा का ना वो मर्द लोग अल्लाह अल्लाह जी हूँ दाढ़ी बुढ़ी लो आके रखनी तो की रखी यार बड़ा अजीब आदमी है भाई। अरे रिजालू कव्वाम ना अलन्नी सा यार गाल तेरे हकम कीता बीबी ते तू बीबी दे पैरों च बह गए। हम भी बड़ा लाड करते हैं अपनी बीवियों से, लेकिन पुत्र इस तरह का लाड शाड कोई नहीं, इस तरह का नहीं लाड कोई भी। क्या बीबी इतने कोई समझौता नहीं, चंगे लगने 100 बारी नहीं लगते तो वो रस्ता ही, लेकिन है नहीं लैनी कोई, ये नहीं लैनी कोई एन दी 1000 वारियां होना बिल्कुल माशाल्लाह जरा ना कोने मोने होंगे सन कुछ भी नहीं होया पुत्र, ये ना करो अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूँ ना करो पुत्र। और मैं तुम सच कह दिया अल्लाह की कसम चुकी जड़ा जवानी की दाड़ियां का मुल पैना जे बुढ़े वेले का नहीं जे पैना, वक्त होता है पुत्र, वक्त होता है। अज मुल पै जाना। हाँ जी गर्मियों स्वेटर बेचने जाओगे तो पहली गल तो लेना किसी ने लेगा भी टगे टेंडी लेगा, स्वेटर का रेट सर्दी च लगना है ये पुत्र सीजन जी रेट लगेगा। रिया कख ना जी आप भी बाबे हो गए दूजी भी माई हो गई तो जनाब, लेकिन फिर भी कहना ठीक भाई मैंने कहा ना रेट है जी। इसलिए पुत्र ये एक बुजुर्ग हुए हैं पीर सैयद नादिर हुसैन शाह गिलानी रहमतुल्लाह, ठीक है जी। मैं गुफ्तगू खत्म करूंगा, बस आपने मुझे रास्ता देना, क्योंकि जैसे आप लेट हुए हैं बाद दो और भी लेट हुए नादिर हुसैन शाह गिलानी बहुत बड़े बुजुर्ग, वो कहते हैं साढ़े महल्ले का जड़ा जी ना नाई जम शामत नहीं करता, वो बस बह के जो रोंदा ही रहता है अपनी दुकान के पास। फरमाते मैंने एक दिन खड़ा होकर पूछ लिया भाई बाबा जी रोंदे का नहीं रहते, कहते नाई में जाके सेज करते, कहता है शाह जी बड़ा शौक सी अज कर, बड़ा शौक सी अज कर, फर्ज नहीं था शौक था। कहते पैसे जमा किए, कुछ लोगों ने भी मदद की, मैं हज कर गया, हज कर लिया। फिर कहते हैं हाजिरी थी हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह, कहते आपकी सुनहरी जालियों के सामने खड़ा होकर ना मादबन सलाम अर्ज़ कर रहा था। फरमाते कुछ बेखुदी सी तारी हुई तो मेरा दिल चाहा कि मैं आपकी सुनहरी जालियों को हाथ लगा। ये बेखुदी आप पे भी तारी हो सकती है वहाँ जाकर, लेकिन शर्त है भाई तुम एनू ना कढ़ो, जे तुम एनू तुम उत्थे जाके यह कढ़ लेंगे बेखुदी की तारी है, आपको होश होती है वहाँ। मैंने कहा ना पुत्र ये कुछ तो है जो सारा कुछ बंद हुआ है, उस कुछ को तलाश कर, वो कुछ क्या है, वो कुछ फिर ना कहीं कुछ कर दे, उस कुछ को तलाश कर। अल्लाह पाक ने 2 बार तौफीक दी, इतना दिल जला दे रही किसी को नहीं पता कि हम कहाँ से रहे, हम गुनाहगार हैं या हमने हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम से माफ़ी मांगनी है, आपकी बारगाह में अर्जी पेश करनी है, महबूब माफ़ी ले दे। किसी को गुनाह याद ही नहीं, उसे फट कैमरा बाहर, लेकिन चरागे गोलड़ा क्या कहते हैं शर्मे इसियाँ से सामने जाया नहीं जाता, ये भी क्या कम है कि तेरे शहर में आए हुए हैं जिथे नहीं दे रही कैमरा, एक जगह रह गई उत्थे नहीं करते लैटरिन के, बाकी लेकिन पुत्र जी कभी रब उत्थे लै गया ना
کڑھ دیا کرو میں ویسے گل کی تھی اتنے نہ کھڑی ہو گئی اتنے بس ہاتھ جوڑ کے اپنے گناہ سامنے رکھی ہو نبی علیہ السلام کی بارگاہ سلام پیش کری اور آپ نے اپنے دکھ سنائی ہو اپنے غم سنائی ہو کہتے ہیں بے خودی تاری ہوئی میں نے دیکھا کہ شرطا کھڑا اتنا لمبا ڈنڈا اس کے ہاتھ لیکن وہ کہتے ہیں نا جو عاشق ہوتے ہیں وہ ڈرتے نہیں اور جو ڈرتے ہیں وہ عاشق ہوتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں میں اگے ود کے جانیوں میں ہاتھ لا دیا کہتے وہ شرطا آگے آیا اور اس نے میرے ہاتھ پہ اتنی زور سے ڈنڈا مارا آپ کو پتہ ہے اتنے سٹ پا میں بڑا جوان ہوئے تو کوئی برداشت نہیں ہوتی وہ کیا ہیڑیاں نہیں اتنے نل وینا نہیں اتنے کو مارے بندہ جر لینا کنڈ پہ مارے بندہ جر لینا ماس ہوں نا اتنے نہیں جری جاتی پاویں جوان ہوئے تو پاویں وڈیرا ہوئے سٹ وجی کہتے میرا دل کٹیا سر پویا تو میں ڈب زمین جیسے جب یہ دو بند ہوئی اندر کی کھل گئی تو دیکھتا کیا ہوں کہ میرا سر نبی علیہ السلام کی گود میں اور وہ ہاتھ نا جس پہ شرطے نے ڈنڈا مارا وہ آپ علیہ السلام کے دست رحمت میں اور جس جگہ ڈنڈا مارا نا اس جگہ نبی علیہ السلام دوسرا دست مبارک کے فرما رہے ہیں بابا جی دل چھوٹا نہ کرے محبوب تک آندھی پھر ڈنڈے تے کھانے ہی پیندے وہ تو کسی کا ایک ڈنڈا بھی نہیں رکھتے لیکن شرط ہے کسی نے کھادا ہونا نہیں یہ پتر تو جوانی کے سر تے بھی رکھ لیں تے بھی رکھ لیں تو پھر کی ہوئے گا امتحان ہے نا جی پاس ہونا ہے امتحان اس طرح ہوتا نہیں جی نامی پاس کر لئی جڑے جڑے منڈے نے اے تے اے رکھ لی نہ سمجھو تھی 10ویں پاس کر لئی تمہیں میٹرک کی سند مل گئی ہے باقی پھر ہوئی ایف اے بھی ہے پھر بی اے بھی ہے پھر ایم اے بھی ہے پھر ایم فل بھی ہے پھر اینڈ پہ پی ایچ ڈی ہے جڑی امام حسین نے کی تھی عاشق سوئی حقیقی اس لیے جتنے بہتے باتیں بڑی تھی پھر انشاءاللہ اللہ کبھی کو موقع لائے 5 وقت کی نماز والدین کی خدمت اللہم صلی علی محمد وعلی میرے مالک تیرے کو ککھ نہیں چھپے ہے ساڑھے مفتی صاحب نے خیرہ فرما ساری اولاد کا آپ دے مدرسے سے بدل لیا درون کا لگن قرآن پڑھے ان نبی حریرہ رضی اللہ قال رسول اللہ نے صدا یا اللہ راشد صاحب بلال سب دیا خیر جوان بچے بیٹھے نہ کسی دی بے عزتی مقصود سی نہ کسی دا دل دکھانا مقصود سی اسلام مقصود سی انہاں دی بھی اپنی ساڑھے سارے اندیات تے رحم کرتے جنہیں اس محفل وچ کسی بھی انداز کی شرکت کی تھی تیرے کو ککھ نہیں چھپیا سب تے رحم فرمائی ہر آن اللہ کوئی نہ کوئی خواہش آرزو دعا لے کے بیٹھے اللہ ساڑھے انہیں سب تے رحم فرما دے یا اللہ ساڑھے خلیل پائی ساڑھے عثمان پائی نالے کور کاکا ہے نکل دینے سفر تے اللہ نے 5 ویلے دا نمازی کر دیا انہوں 5 ویلے دا نمازی کر دیا یا اللہ پھر رضی کرم فرما انہیں بچیاں نہیں جوانیاں نو پاک کر دے بے مقصد جوانیاں نو مقصد دے دے یا اللہ ہر قسم دی بے حیائی تو بچا تنہائیاں پاک فرما جب ہو دمی واپسی یا اللہ لپے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ڈاکٹر صاحب نے جگہ